السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری آج کی اسٹوری اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو چلیں اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں پنجاب کالج میں پڑھتی تھی، FSC کی اسٹوڈنٹ تھی۔ میرے کالج کے اکاؤنٹ آفس میں ایک نوجوان لڑکا آفس کا انچارج تھا۔ ماشاءاللہ وہ بہت خوبصورت تھا۔ سب لڑکیاں ان کو سر کہہ کر پکارا کرتی، میں بھی انہیں سر کہتی تھی، لیکن سب ان کو پسندیدگی کی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھی، میں بھی، کیونکہ وہ نہایت دلکش تھے۔ میں ان سے پیار کر بیٹھی، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں دن رات ان کے بارے میں سوچتی، ہر وقت ان کا خیالوں میں گم رہتی۔ یہ دل ان کا بڑا دیوانہ سا ہو گیا تھا۔ جب بھی میں آفس کے باہر سے گزرتی، ان کو دیکھتی اور خوش ہو جاتی۔ ان سے بات کرنے کے لیے میں 100 بہانے ڈھونڈتی، پھر آفس کا چکر لگاتی اور ان سے بات کرتی، تو دل میں اتنی خوشی ہوتی کہ پورا دن بہت اچھے سے گزرتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، میرے دل میں ان سے کی ہوئی محبت اور بڑھتی گئی، اور سوچا کرتی کہ کاش میرے پاس ان کا نمبر ہوتا۔ ان سے بات کرتی، ان کو بتاتی کہ میں کتنی محبت کرتی ہوں۔ میری ایک بہت اچھی دوست تھی، وہ یہ سب جانتی تھی اور میری باتیں سن کر وہ ہنسنے لگ جاتی تھی۔ پھر ایک دن میں نے دوسرے ٹیچر سے بہانے سے ان کا نمبر لیا۔ جب ان کا نمبر میرے پاس آیا، میری خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ میں نے ان کو میسج کیا اور ہائے کہا۔ کچھ وقت کے بعد ان کا جواب آیا اور کہا کون؟ میں نے کہا کالج میں پڑھتی ہوں۔ ایسے ہی بات چیت ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کیا میں آپ سے ملا ہوں کالج میں؟ میں نے کہا جی، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں کون ہوں۔ انہوں نے کہا کل آفس آنا اور بتانا۔ میں نے کہا ابھی خود کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں اچھے اور الگ انداز سے ملوں۔ پھر انہوں نے ڈیئر دیا کہ آپ آفس آنا، میں پھر گیس کروں گا۔ میں نے اپنی دوست کے ساتھ ڈیئر مکمل کیا۔ میں بہت خوش ہوئی۔ گھر آ کر میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا نہیں، ان کو نہیں معلوم ہو سکا۔ ایسے ہی میسج پر باتوں کا سلسلہ بڑھتا گیا۔ ہم ہر روز ایک دوسرے سے بات کرتے، پھر آخرکار وہ خاص دن آ ہی گیا۔ میں اپنی دوست کے ساتھ آفس گئی اور ان سے کہا پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا بات ہوتی تو ہے میسج پر۔ وہ بولے کیا مطلب؟ میں نے پھر ان کو بتایا اور وہ مسکرانے لگے۔ ان کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے ان پہ اور بھی پیار آیا۔ ان کو ہم سے مل کر بہت اچھا لگا تھا۔ سارے راستے میں ان کی باتوں کو یاد کرتی رہی اور خوش ہوتی رہی۔ آہستہ آہستہ ان سے بات کرنے کی عادت سی ہو گئی۔ ایک دن میری دوست نے کسی بہانے سے ان کا نمبر مجھ سے مانگا۔ میں نے اس کو نمبر دے دیا۔ وہ بات کرنے لگی۔ ایک دن میری دوست نے ان کو سب کچھ بتا دیا، سب کچھ، کہ میں ان سے پیار کرتی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ آپ کی دوست نے کہا ہے کہ آپ مجھے پسند کرتی ہو۔ میں کچھ پل کے لیے مسکرائی اور کہا ویسے ہی کہہ رہی ہوگی وہ، آپ اس کی باتوں کو اگنور کریں۔ لیکن ان کو سمجھ آ گئی کہ میں پسند کرتی ہوں۔ میری دوست بار بار مجھے اور ان کو تنگ کرتی اور میں بہت خوشی محسوس کرتی۔ میرے کالج کا آخری دن تھا۔ میں بہت اداس تھی۔ اس دن بالکل بھی کالج چھوڑنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ ان سے ملنے آفس گئی۔ وہ کام میں بہت مصروف تھے۔ میں بس 2 منٹ بیٹھی اور باہر آ گئی اور آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ میری دوست بھی بہت اداس ہونے لگی، کیونکہ ہم دونوں کی کالج لائف کا وہ آخری دن تھا۔ میرے لیے وہ دن بہت اداس تھا۔
میرا دل بہت پریشان اور اداس تھا، کیونکہ سر اور دوست دونوں سے ہی ملاقات کا آخری دن تھا۔ ہم اپنے کالج کو الوداع کہہ کر اپنے گھر آ گئے۔ سر سے اب بات صرف فون پر ہی ہوتی تھی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے بتایا کہ ان کی جاب لاہور ہو گئی ہے، بہت اچھی کمپنی میں۔ مجھے خوشی بھی ہوئی اور دل اداس بھی ہوا، کیونکہ اب مزید دور جا رہے ہیں، وہاں جا کر مزید مصروف ہو گئے۔ میں نے کئی بار ان سے اظہار محبت کیا، لیکن وہ بولے کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کبھی تمہیں شادی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ میں بہت روئی، بہت دعائیں کی کہ کاش ان کا دل میرے لیے بن جائے، کاش وہ مجھے اپنا ہم سفر بنا لیں، لیکن وہ نہیں مانے۔ آج بھی ان سے بات ہوتی ہے، روز دعائیں مانگتی ہوں، اے اللہ میری مدد کر اور ان کے دل میں میری محبت ڈال دے۔ اس کہانی کے آخر میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ جو آدھی ادھوری محبتیں ہیں یہ ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں۔ محبت تو وہ ہے کہ جس کو مل جائے اس فقیر کو بھی غنی کر دیتی ہے، اور جس کو نہ ملے اس بادشاہ کو بھی در در کا سوالی بنا دیتی ہے۔